واقعات ہیں، اس میں آپ کو کیا پیٹرن نظر آتا ہے؟ پھر یہ ذمہ داری اتحاد المجاہدین پاکستان نامی تنظیم قبول کر رہی ہے، اس تنظیم کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ یہ حملہ اٹ سیلف، اس میں جو طریقہ کار اپنایا گیا اور اس کے ٹائمنگز، یہ تمام چیزیں کیا بتاتی ہیں ہمیں؟ ہاں بالکل، یہ جو تنظیم ہے بلکہ ایک تنظیم نہیں، یہ ایک اتحاد ہے، الائنس ہے. اس میں تقریباً 3 تنظیمیں ہیں جنہوں نے پچھلے سال اپریل میں مل کے یہ تنظیم بنائی، اور جس میں یعنی سب سے جو پرومیننٹ فیکشن ہے پاکستانی طالبان کا وہ حافظ گل بہادر، پھر لشکر اسلام، اور پھر ایک نئی وجود میں آنے والی تنظیم تھی تحریک انقلاب اسلامی پاکستان. تو ان کی جانب سے یہ تنظیم بنائی گئی، اور کچھ حد تک جو جماعت الاحرار ہے وہ بھی ایک لوز ایفیلیشن میں اس تنظیم کے ساتھ یعنی وہ آپریٹ کر رہی ہے. جتنے بھی یعنی ان کا آپ اگر پیٹرن چیک کر لیں، ان کا پروپیگنڈا چیک کر لیں اور ان کا آئیڈیالوجی چیک کر لیں تو اس میں یعنی پاکستانی طالبان کا بھی ہے اس میں، لیکن جو سب سے زیادہ انڈیکیشنز آ رہی ہیں وہ ہے القاعدہ بر صغیر، جو ریجنل فرنچائز ہے القاعدہ سنٹرل کا. تو ان کی یعنی مجھے پرسنلی پھر کچھ ذرائع سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے بھی اس چیز کو کافی حد تک کنفرم کیا کہ یہ جو تنظیم ہے جو تقریباً 2016 سے بالکل ڈورمنٹ تھی، لو پروفائل، ابھی دوبارہ سے یعنی ایکٹیو ہو گئی ہے. اور القاعدہ بر صغیر جو ہے پاکستانی تاریخ میں یعنی 9/11 کے بعد جو بڑے طرز کے حملے ہوئے تھے، یعنی اس میں GHQ وغیرہ، کراچی مہران بیس، ملٹیپل اٹیکس یہاں پہ سیکورٹی انسٹالیشنز پہ، تو اس کے پیچھے یعنی القاعدہ بر صغیر کی اسٹریٹجی تھی، اور ان کا یعنی آپریشنل جو پوری ایک پلاننگ تھی وہ ان کی جانب سے تھی. TTP کے ساتھ مل کے وہ اس طرح کے حملے وہ کرتے تھے. تو ابھی اس وجہ تنظیم کا دوبارہ سے اٹھنا، دوبارہ سے آنا تو میرے خیال میں ایک الارمنگ سچویشن ہے. اور آلریڈی جو ہماری سیکورٹی فورسز ہے جو TTP کو ڈیل کر رہی ہے، یا بلوچستان میں جو بلوچ ملیٹنٹس ہیں ان کو، تو یہ اس تنظیم کا آنا جن کی ایک گلوبل پریزنس ہے یعنی القاعدہ، تو یہ بڑا چیلنج ہوگا. اور ان کی جانب سے کافی حملے ہو رہے ہیں، یعنی پچھلے 2 مہینوں سے جتنا میں مانیٹر کر رہا ہوں TTP کی جانب سے جو حملے وہ ان کی تعداد کم ہے. یہ جو تنظیم ہے ان کی جانب سے بہت حملے ہو رہے ہیں. اور اس میں ایک اور انہوں نے ایڈیشن کی ہے اپنی آپریشنل جو ایکٹیویٹیز ہیں کہ ڈرونز کا استعمال، کوڈ کاپٹرز جو ہیں اتنے یعنی کنسسٹنٹ طریقے سے وہ استعمال کریں کہ صرف بنو جو ہے اس میں 200 سے زیادہ ڈرون حملے وہ کر چکے ہیں. اور باقی بھی جو ہیں یعنی اور ان کی ایکسپینشن بھی ہو چکی ہے. پہلے حافظ گل بہادر جو تھا تو یہ کنفائنڈ تھا بنو ڈویژن تک. ابھی یہ لوگ یعنی خیبر میں بھی ان کی پریزنس ہے، انہوں نے لاہور میں بھی حملے کیے، انہوں نے کراچی میں بھی حملے کیے، اسلام آباد میں بھی ان کی یعنی ایکٹیویٹیز مانیٹر کی گئی ہیں. ابھی بھی ایک حملہ ہوا یہاں آنے سے پہلے یعنی خودکش حملہ اٹک کے قریب، وہ اٹک انٹر ہو رہا تھا تو وہاں پہ یعنی انہوں نے خودکش حملہ کیا. اور یہ حالیہ چند مہینوں کے آپ بالکل یہ حملہ ابھی ہوا ہے. اور تنظیم وجود میں 2025 میں یہ اتحاد بنا. شرائع صاحب، آپ کی نظر میں ایک بڑھتی ہوئی کارروائیاں، اس تنظیم کی سگنیفیکنس، اس کا پیٹرن جو بھی ہم نے اس پہ بات کی، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ جو سیکیورٹی کو پہلے سے بھی سیکیورٹی آفیشلز کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، یہ وہی پیٹرن فالو ہو رہا ہے یا یہ سول لا انفورسمنٹ ہے یا انتظامیہ ہے اس کی طرف اب معاملات جاتے ہوئے ایک مختلف آپ کو پالیسی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا وہی تسلسل ہے جو پہلے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان حالیہ واقعات کو؟ دیکھیں، جیسے ٹیپو نے کہا، میرے خیال میں پیٹرن کیا، حافظ گل بہادر ان گٹ طالبان میں شامل تھا جو کہ افغانستان میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ لڑ رہا تھا، اور بھی پیٹرنائز ہم الاٹ. نارتھ میں میرے خیال میں جتنا اس کا انفلوئنس تھا اسے ایک انرائیولڈ پاورفل کمانڈر سمجھا جاتا تھا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت نہ صرف القاعدہ بلکہ سوائے ISK جو کہ سیپریٹلی آپریٹ کر رہی ہے، اینڈ دے آر ٹارگیٹنگ دا سرٹن ریلیجیس سیکٹ، یعنی اہل تشیع کو زیادہ تر ان کا نشانہ ہے. باقی اوورآل اگر دیکھا جائے جتنی بھی ہماری رپورٹ تھی، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی تھی، چاہے وہ رشین فارن منسٹری کی تھی، یا دوسری ایسی جو اس سسٹم اور پیٹرائزیشن کو دیکھ رہی ہیں، ان کے مطابق اگر آپ کے پاس 20-25 ہزار فارن ملیٹنٹس ہیں افغانستان کے اندر، خاص طور پر جو بارڈرنگ صوبے ہیں، اینڈ دے آر کانسٹنٹلی تھریٹنگ ناٹ اونلی پاکستان، بلکہ آپ دیکھیں انصار کا جو انفلوئنس ہے تاجکستان کے بارڈر پہ، آپ اس کو دیکھ لیں. اس پیٹرن کو اگر اب دیکھا جائے تو میرے خیال میں ابھی ایک سروائیول کی جنگ بھی ہے، کیونکہ اس وقت جو پریشر پاکستانی گورنمنٹ کی جانب سے، پاکستانی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جانب سے ان ٹرمز آف ڈپلومیٹک پریشر ہے، چاہے وہ چائنا کی طرف سے ہے، رشیا کی طرف سے ہے، مے بی فرام سینٹرل ایشین ریپبلکس اور سعودی عرب اور قطر کی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو آپریشن تھا اگینسٹ دا ملیٹنٹ ہائیڈ آؤٹ اکراس دا بارڈر، وہ بڑا جو ہے فیکٹر جو ہے اس کے اندر کاؤنٹ کر رہا ہے. لیکن ایک جو اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ چاہے وہ القاعدہ ہے، چاہے وہ TTP ہے، چاہے وہ BLA ہے، افغان طالبان رجیم انہیں اپنے دہشت گردوں کی لسٹ پہ ڈال ہی نہیں رہے.
بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے مخالفین ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں. تو اٹ مینس کہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے, جو فیلڈ مارشل نے کہا, جو ہماری فورن پالیسی کا ایک بالکل واضح پوائنٹ ہے کہ آپ ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کریں یا ان کو نیوٹرلائز کریں یا ان کو ہینڈ اوور کریں, اس پہ کسی چیز پہ بات نہیں ہو رہی. اب آتے ہیں, اگر آپ پیٹرن کو دیکھیں تو میرے خیال میں پاکستان کے خیبر پختونخوا کے صوبہ دارالحکومت میں بھی اگر حیات آباد جیسے ایریا کے اندر وہاں پہ بے شک سمبولک ویڈیوز بنتی ہیں, پروپیگنڈا ویڈیو بنتی ہیں, وائی یہ اشارہ تو بالکل اس طرف ہے کہ آپ کی جو پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ ہے, دے آر ناٹ آن ون پیج. آج آپ نے میرے خیال میں ٹیپو از ویری, اس کی آرگنائزیشن مانیٹر بھی کر رہی ہے, آج جو چیف منسٹر نے لینگویج یوز کی ان شہید جو پولیس اہلکاروں کے بچوں کے ساتھ مل کے, تو آپ کس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ کوڈ بی یونیفارم پالیسی اینڈ ون پیج پالیسی وین یو آر فائٹنگ دا وار آن ٹیرر. وہ میرے خیال میں ٹوٹلی ڈفرینٹ لینگویج تھی. اس کے اوپر صوبائی اسمبلی میں آج بڑا ہنگامہ ہوا. جو پی ایم ایل این کی ایم پی ہیں, شی یوزڈ اے ویری ڈفرنٹ کائنڈ آف لینگویج کہ پی ٹی آئی یا اس کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے پڑوسی ملک را کو سپورٹ کر رہی ہے, اس کی تنظیم کو, بیکاز دیئر پالیسی از ٹلٹڈ ٹوارڈ دیٹ. تو میرے خیال میں جو گورننس کے ایشوز ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں, بیکاز آف دیٹ the militancy is now penetrating from the bordering provinces like North and South Waziristan. وہاں سے آپ کے پاس آ رہی ہے وہ بنو میں, ڈھیئی خان میں, لکی مروت میں, اینڈ ایون پشاور میں. احسان, آپ کی نظر میں ایسے موقع پر صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کا اور ایک اسٹیٹ پالیسی کا متحد نظر آنا کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ آج ابھی جو اس وقت سی ایم آفریدی کا ہمیں اس میں نظر آتا ہے موقف, وہ یہ ہے کہ وہ شہداء کی فیملیز کو ملنے کے لیے گئے, ادھر انہوں نے اسی موقع پر اسٹیٹ پالیسی کی سخت مخالفت کی, اس کو ٹارگٹ کیا. سو پہلے سے صوبائی حکومت کے اعتراضات تو ہیں پالیسی میکنگ کے حوالے سے, لیکن ایسے موقع کے اوپر یہ اختلاف سامنے آنا, یہ کتنی بڑی رکاوٹ ہے صوبائی اور حکومت کا ایک پیج پر نہ ہونا قیام امن کے حوالے سے؟ نہیں, بالکل وہاں پہ جو ملیٹنسی یا ٹیررزم ہے اس کو یعنی ڈائریکٹلی جو ایک چیز فیڈ کر رہی ہے وہ یہی جو فیڈرل گورنمنٹ اور پھر جو صوبائی حکومت ہے ان کے بیچ میں جو ایک پولرائزیشن ہے, اور خاص کر جو پالیسی لیول پہ, یعنی جو کے پی کی گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی, وہ مسلسل کہتی آ رہی ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے یا جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ٹیررزم کے حوالے سے جو ان کی پالیسیز ہیں ہمیں کانفیڈنس میں وہ نہیں لے رہے. اکثر وہ تواتر کے ساتھ اس چیز کا وہ ذکر کریں, چاہے وہ تیرا آپریشن ہو, چاہے باجوڑا آپریشن ہو, چاہے ابھی وہاں پہ باڑا جو ہے خیبر ڈسٹرکٹ میں ان کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی کوئی اس طرح کا آپریشن ہو, یا وہاں پہ جو ڈرون سٹرائکس یعنی ہیں ان کے حوالے سے. تو آج بھی یعنی انہوں نے اسی چیز کو ریپیٹ کیا کہ, اور انہیں بلکہ ایک اور بھی انہیں تھوڑا آگے جا کے یہ بھی کہا کہ اب مزید ہم ان چیزوں کو برداشت نہیں کریں گے جو 70 سال سے ہمارے تقدیر کے فیصلے بند جو کوارٹرز اس میں ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں کہ یہ جو ایک ہے پولیٹیکل فالٹ لائن, اس لیول کے اوپر کوئی اتفاق ہے کہ یہ کراس بارڈر جو ہماری اسٹیٹ کی اس وقت نیریٹو ہے اور موقف ہے, اور ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ وہ تنظیمیں ذمہ داری قبول کرتی ہیں جو افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہیں, اس حد تک آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ نظر آتی ہے صوبائی حکومت کی کہ سرزمین افغانستان کی استعمال ہو رہی ہے, لیکن اعتراض یہ ہے کہ جو پالیسی بنے وہ ہمارے بالکل اس پہ وہ اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ افغانستان جو سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یعنی جو یوز آف فورس ہے وہ والا آپشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, یہ صوبائی حکومت کا موقف ہے. بلکہ ہمیں موقع دیا جانا چاہیے تھا کہ ہم جرگوں کے ذریعے یا جو پولیٹیکل یا ڈپلومیٹک انگیجمنٹ سے افغان طالبان کے ساتھ بیٹھ کے یہ معاملہ حل کرائیں, جو کہ مجھے پرسنلی ویسے مشکل لگ رہا ہے. کیونکہ آپ ہی کے شو میں کئی دفعہ میں نے خود کہا ہے کہ اب پاکستان کے پاس جنگ کے علاوہ اور کوئی آپشن ہے نہیں, جنگ کی طرف پاکستان کو جانا ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.